يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے محرومین میرے محرومین کو اور صفدر حسین صدیقی واہلیہ زیغم عباس حمدانی واہلیہ غلام سرور صدیقی واہلیہ اور بہرحال جن کا انہوں نے یہاں نام لکھا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا علامہ محمد عباس قمی استاد سعید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل. صلوات بھیج دے محمد والے. حضرتاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام اور ایام عزاداری ہیں اور اسی سلسلے کی ایک مجلس خداوند متعال نے توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے درمیان میں ذکر اہل بیت کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے جن کا پروردگار خود ذکر کرتا ہے، اور اپنے روح کو ان اذکار سے منور کیا جائے
کہ جن اذکار سے کائنات میں ہر ذرہ ذرہ ذکر کر رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، زمین، دنیاوی خواہشات انسان کے اوپر طاری ہیں. اس وجہ سے انسان وہ اذکار سن نہیں پاتا جہاں قرآن میں یہ ارشاد ہوتا ہو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے. زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے. خوب یہ زمین اور آسمان کو تسبیح سکھائی کس نے؟ زمین اور آسمان کو تسبیح کس نے سکھائی ہے؟ عزیزان محترم، خوب یہ جو تسبیح ہو رہی ہے، یہ جو ذکر ہو رہا ہے، ہم کب سنیں گے ذکر کو؟ کیا کبھی ہمارے بھی وجود، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ظاہری ہمارے پاس سماعت ہے یہ تو ان ذکروں کو نہیں سن سکتی، کیونکہ یہ تو ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، تو وہ ذکر کہاں سنیں گے؟ ایسے ہی ہے دنیا میں. آج آپ کسی کو تھوڑی دیر نصیحت کریں اٹھ کے چلا جاتا ہے. بیٹا جو ہے وہ باپ کی نہیں سنتا، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، تو ہم تو یہاں ایک دوسرے کی نہیں سنتے، تو زمین اور آسمان کے ذکر کہاں سنائی دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی باطن ہے جو ان اذکار کو سن سکتا ہے. انسان کے وجود میں ایک باطن ہے، وہ باطن ہے. ہم سنتے ہیں دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی. امام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. کہتی نا پروردگار کے لیے دعائے عرفہ جو روز عرفہ پڑھی جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے. اتنے تو ہم مولا کے ماننے والے ہیں نا کہ ہمیں عرفہ میں دعائے عرفہ پڑھنی چاہیے. امام نے وہ دعا کھڑے ہو کر عرفہ کے مقام پر آنسوؤں کو لگاتار بغیر رکے پڑھی ہے. عزیزان محترم، جوان سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو خیر زندگی گزر گئی، جوانی ہے، قدر کریں، دعائے عرفہ پڑھیں، سال میں کبھی بھی پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، عربی اچھی نہیں ہے تو پڑھیں کہ امام نے کیا معارف بیان کیے ہیں، کس توحید کا ذکر امام فرما رہے ہیں. اسی میں امام فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا؟ وہ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی باطن ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے. اب وہ باطن کہاں ہے؟ ہم سب کے پاس ہے، لیکن کیا وہ باطن صاف ہے؟ کیا ہمیں وہ اذکار نظر آتے ہیں؟ وہ ذکر نظر آتا ہے؟ زمین و آسمان جو تسبیح کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ خوب عزیزان محترم، ہم ہر چیز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی. جب ہم اس دنیا سے نکلیں گے، یعنی جب انسان دنیا ختم ہو جاتی ہے، دنیا، ہر انسان کی دنیا اس وقت ختم ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. بولے جی قیامت کب آئے گی؟ قیامت نے تو اپنے وقت پہ آنا ہے، لیکن ہماری قیامت یہی ہوتی ہے جب ہم مر گئے، کیونکہ ہم نے تو واپس نہیں آنا دنیا میں، ہم تو ختم ہو گئے. اب جب ہماری روح نکلتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتی ہے دنیا ہے کیا، کیونکہ جب تک بدن میں روح قید ہے تو نہیں سمجھ میں آتا. روح جب پرواز کرتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر روح پرواز کر جاتی ہے، یعنی وہ خود اپنے بدن سے، خدا ان کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اپنی بدن سے روح کو نکال دیتے ہیں اور اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاشم حداد جو آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے اور لوہار تھے، عالم دین بھی نہیں تھے، لوہار تھے. آغا قاضی کے شاگرد سارے بڑے بڑے علماء ہیں، علامہ طباطبائی، سید حسن الہی طباطبائی، آیت اللہ عظمیٰ بہجت، عباس کوچانی، یہ سب، آیت اللہ حیدر عاملی، حسن مسکتی، یہ سب آیت اللہ قاضی کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. لیکن یہ جو شاگرد تھے، یہ شاگرد جو تھے لوہار تھے کربلا میں، اور ان کے لیے کہتے ہیں کہ وما ادراک ما حداد، تم نہیں جانتے کہ حداد کس مقام پہ تھا.
لوہے کو جلتے ہوئے دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے۔ استاد نے منع کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، لوگ کچھ اور سمجھنے لگ جائیں گے، لیکن کیسے اس مقام پہ پہنچے؟ ظاہر ہے بغیر مرشد کے آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا، مرشد چاہیے۔ ان کیا یہ ظاہر ہے جو کماتے تھے، ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس میں پیسے ڈال دیتے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا جس کو جتنی ضرورت ہے آگے لے جائے، جتنی ضرورت ہے آگے لے جائے۔ اب جو بچتا تھا وہ گھر لے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے فقر تو تھی، غربت تو تھی، اب چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک ہی گھر میں سامنے جو تھی وہ سسرال والے بھی رہتے تھے۔ اب وہ جو زوجہ کی والدہ تھیں وہ بڑا ان کو برا بلا کہتی تھیں، اب یہ برداشت کرتے تھے۔ ایک دن استاد کی خدمت میں گئے کہ میں جب بھی جاتا ہوں یہ مجھے بہت برا بلا بولتی ہے، یعنی نفس برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ انسان کتنا ایک دوسرے سنے گا۔ استاد نے کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے، تمہارا امتحان، ہر شخص کا الگ امتحان ہے، ہر شخص کا ظاہر ہے جو پہلی کلاس میں پڑھتا ہے وہ میٹرک کا امتحان تو نہیں دے گا، تو اس کا وہی امتحان ہے، میٹرک والے کا ایف ایس سی کا نہیں ہے، ایم ایس سی کا نہیں ہے، سب کا الگ امتحان ہے۔ جو بازار میں ہے اس کا الگ امتحان ہے، جو گھر میں ہے اس کا الگ امتحان ہے، جو مسجد میں آتا ہے اس کا الگ امتحان ہے، جوان کا الگ ہے، بوڑھے کا الگ ہے، ایسا نہیں امتحان۔ زمین دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں مولانا ایسا کرے میری زندگی اچھی ہو جائے، دنیا نہیں ہے، پھر وہ جنت ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب یہ گھر آئے، ایک دفعہ دیکھا کہ ان کی جو والدہ کی زوجہ کی والدہ، انہوں نے ان کو بولنا شروع کر دیا۔ اتنا بولا یہ بیچارے چھت پہ چلے گئے کہ آواز نہ آئے، انہوں نے پھر بھی اتنا بولا، پورا محلہ یہ نکلے اور گھر سے بھاگتے رہے۔ کربلا اس ٹائم چھوٹا سا تھا، جنگل تھے، بھاگتے بھاگتے جنگل کی طرف۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے برابر میں خود بھاگ رہے ہیں، یعنی روح تجرد کر گئی بدن سے، خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھر میری روح بلند ہوئی، میں نے پوری کربلا اوپر سے دیکھی، پھر میں نے ان چیزوں کو دیکھا کہ جو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے آسمان، وہ ذکر، وہ اذکار کہ جس کو میں بس ملاحظہ کرتا رہا، پرواز کرتا رہا، پھر روح واپس میری بدن میں آئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو روح فوراً میرے بدن میں آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا ظریف نقطہ ہے، مجھے نہیں پتا اب کہ اذہان حالی کتنا ان چیزوں کو لے پائیں گے۔ بہرحال کیونکہ مولا کی مجلس ہے، مولا بلاتے ہیں تو ذہنوں کو اندر بھی ظرفیت پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں عالم کو دیکھ رہا تھا، میں عالم کو دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے اوپر توجہ کی روح واپس آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان اپنے اوپر توجہ کرتا ہے تو کبھی پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں ہے نا، میں ایسا، میں ویسا، یہ کبھی بھی کچھ نہیں کرنے رہی تھی۔ وہ تمثیل جو عرفہ بیان کرتے ہیں نا، ہیر رانجھا کی، لیلا مجنو کی، سسی، یہ بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے یقیناً، لیکن عرفہ شعرا اس کو تمثیلاً بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ لیلا مجنو کے لیے کہتے ہیں نا کہ مجنو شہر میں بھٹکتا رہا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا لیلا کو گھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا مجنو۔ کہا تمہیں تو خود پتہ ہونا چاہیے لیلا کہاں رہتی ہے، تم مجنو کا دعویٰ کر رہے ہو تو پتہ نہیں پوچھو۔ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا میں۔ کہا ابھی تک میں ہی ہو؟ وہ واپس چلا گیا، پھر آیا، پھر کھٹکھٹایا، کون؟ کہا تم۔ ہاں عزیزان محترم، جب تک اپنے اوپر توجہ ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی توجہ کربلا نہ پہنچا سکی کئی لوگوں کو۔ جنہوں نے اپنے اوپر توجہ دی انہوں نے خط بھی لکھے تھے مگر امام کا ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے اپنی توجہ کو ہٹا کر صرف امام پر ڈالا تھا وہ کربلا پہنچ گئے، وہ کربلا پہنچ گئے۔ کیونکہ جو کربلا آئے تھے
وہ اپنے لیے کچھ لینے نہیں آئے تھے بلکہ وہ دینے آئے تھے۔ اب اس کو سمجھے، خاص طور پر جوان بیٹھے ہوئے زندگی جو ہے وہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں بہرحال آ گیا نیچے اور میں اپنی جو ہے وہ زوجہ کی والدہ کی خدمت میں گیا اور میں ان کے پاؤں پڑ گیا۔ میں نے کہا آپ کا بڑا شکریہ۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا میں۔ دنیا میں جو امتحانات ہوتے ہیں شکر کیا کریں کہ اگر کوئی آپ کا دل توڑے گا تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا آئے گا۔ دل ٹوٹے گا تو خدا آئے گا، دل ٹوٹ ہی نہیں رہا زندگی میں تو خدا کیسے آئے گا؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وادی کوئی اور وادی ہے، امام تک پہنچنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنے بہرحال اس طرح اور علماء اس اسکار کی طرف، خود آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ وہ اس اسکار کو سنتے تھے جو زمین اور آسمان میں ہوتا تھا۔ کب سنتے تھے؟ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے نجف کے نغلستان میں جا کر جب عبادت کرتے تھے تو دنیا کٹ جاتی تھی اور زمین اور آسمان کے ذکر سنائی دیتے تھے۔ خوب یہ آدمی کیسے پہنچ جاتا ہے اس طرف؟ کوئی تو وظیفہ ہو نا۔ اگر آپ ان بزرگوں کی زندگی میں دیکھیں اور خاص طور پہ آغا قاضی کی زندگی میں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے سید الشہداء کے، سوائے امام کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام رحمت واسع ہیں۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ امام حسین کے ذریعے سے ملتی ہے، لیکن اس رحمت کا دروازہ حضرت ابو الفضل العباس ہے۔ یعنی اس دروازے سے جاؤ گے تو پھر سید الشہداء تک پہنچو۔ خوب ہم اس کو سمجھیں کہ امام تک پہنچنا کیوں ضروری ہے۔ ہم کیوں ہر سال محرم آتا ہے اور یہ ذکر اور عزاداری اور ماتم کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کربلا کے اس واقعے کو زندہ رکھنا نہیں ہے۔ ہم نہیں زندہ رکھ سکتے، نہ ہمارے اندر حیثیت ہے، یہ واقعہ ہمیں زندہ رکھتا ہے، یہ مرنے نہیں دیتا ہمیں۔ اگر یہ نہ ہو ہمارے پاس تو ہم بھی دوسروں کی طرح مردہ قوم ہیں۔ جن کے ہاں یہ ذکر نہیں ہے، آپ دیکھیں نا دنیا کے سارے ذکر ہیں، کتنی کتابیں، کتنے ٹاپک، سب کچھ ہے، آدمی تھک جاتا ہے، کتنی کتابیں لکھے گا، کتنی بات کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ کیسی ایک جگہ ہے، ہر سال 2 مہینے 8 دن تو کم از کم ہے ہی صحیح، البتہ پورا سال بھی مجلس ہوتی رہتی ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن میں پوری دنیا میں ایک شہر کے اندر 3 4 8 مجلسیں ہو رہی ہیں۔ نہ بولنے والا تھکتا ہے نہ سننے والے تھکتے ہیں۔ کوئی ماجرا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذکر ہم نہیں کر رہے، یہ ذکر کوئی اور کروا رہا ہے۔ یہ ذکر ہے کہ شخص آتا ہے نا چھٹے امام کی خدمت میں، آپ نے روایت سنی ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ قرآن کے اندر جو ہے کہ قیامت میں نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا تمہارے نزدیک کون سی نعمت ہونی چاہیے؟ کہا مولا کھانا پینا، یہ جو سب کچھ ہے یہ نعمتیں ہیں۔ کہا میں تمہیں کھانے پہ بلاؤں اور پھر تم سے پوچھوں کہ یہ کیسا تھا، کیسا لگے گا؟ کہا مولا اچھا نہیں لگے گا۔ تو کہا پھر خدا کے لیے کیسے اچھا لگے گا؟ تو کہا پھر مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں جس کا سوال کیا جائے گا۔ اب یہ امام ولایت نعمت الہی ہے۔ ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں ایسے جگہ پیدا کیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی سنی ہو کوئی شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر بندہ اپنے ظرف کے حساب سے اس نعمت کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کسی کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی آپ ایسا کیوں نہیں مانتے، ویسا کیوں نہیں مانتے، ماننے دے۔ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو مان رہے ہیں وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ جس کو دل چاہے جتنا دے دے، ہمیں کیا پتا، یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے نا۔ تو عزیزان محترم اب سمجھیں کہ آدمی
جتنا بڑھتا ہے. علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے مولا کائنات پر کتاب لکھی الغدیر اور 30 سال کہتے ہیں محنت کی تو یہ کتاب لکھی ہے. امام پر یہ کتاب لکھی. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کتابیں پڑھیں. ہم تو صرف مولا کے ماننے والے ہیں. ہمیں اس سے کیا, کتنی کتابیں بھی ہوں مولا پر. 30 سال میں امام کے فضائل جمع کیے. جہاں جہاں دنیا کی کتابوں میں, لائبریریوں میں شعر تھا, یہ تھا, جمع کیا. حتیٰ جو ہے وہ لائبریری میں بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے دروازہ بند کر دینا, صبح کھولنا. اتنا کیا. انہیں پتہ چلا کہ بغداد میں کوئی پروفیسر ہے جس کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے, لیکن وہ امام پر کچھ لکھ رہا ہے, کوئی کتاب. تو اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں یہ کیا لکھ رہا ہے, کہیں یہ نہ ہو کوئی ایسی چیز لکھ دے کل معاشرے میں مشکل پیدا ہو جائے. یہ ان کے گھر گیا, علامہ امینی گھر گئے. جیسے گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں کے اندر سے آواز آئی, جیسے کوئی خوشی کی آواز نہیں ہوتی ویسے. خیر ہی چلے گئے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا ایسے ایسے. کہا کہ آپ مناقب امام لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فضیلت, امام کی فضیلت لکھ رہے ہیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جیسے مثال کے طور پر یہ حدیث ہے کہ علی مال حق و حق مال علی, یہ امام کی فضیلت ہے. کہا وہ یہ تو کوئی نہیں ہے فضیلت, یہ تو جو ہے وہ حضرت عمار کے لیے بھی ہے, عمار المال حق و حق المال عمار. کہا نہیں, یہاں تک حدیث ایک ہی ہے لیکن جو اگلا حصہ ہے وہ الگ ہے. کہا کیا؟ کہا عمار کے لیے یہ ہے کہ جہاں جہاں حق جائے گا عمار وہاں وہاں جائے گا. کہا تو پھر؟ کہا مولا کے لیے یہ ہے کہ جہاں جہاں علی جائے گا حق وہاں جائے گا. وہ اب یہ سننا تھا. وہ کھڑا ہو گیا پروفیسر. کہا کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا آپ نے بات ایسی کی ہے, کھڑا ہونا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ صحیح کتاب لکھے گا تو یہ جانے لگے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے خوشی کی آواز تھی, کیا ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری جو ایک بیٹی ہے وہ مریض ہے اور اس کا مرض ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب بھی ہمارا کوئی شیخ, کوئی ہمارا عالم دین آتا ہے, ایک ہمارے ہیں, وہ ایک دعا لکھ کے دیتے ہیں تو تھوڑی دیر تک یہ بچی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کیونکہ آپ بھی شیخ ہیں, عالم ہیں, تو وہ سمجھے کہ وہی آئے ہیں, تو ان کے یہاں خوشی کی ایک لہر دوڑی کہ چلو تھوڑی دیر تک بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. کہا اگر آپ برا نہ مانے تو میں بھی کچھ دعا لکھ کے, تعویذ لکھ کے دے دوں؟ کہا ہاں دے دیں. انہوں نے پیپر پہ کچھ لکھا اور لپیٹ کے جو ہے وہ دے دیا. بعد میں ان کو خبر آئی کہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. علامہ سے پوچھا کہ علامہ آپ نے کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں لکھا, میں نے صرف علی لکھا تھا. کہا میں نے تو کچھ نہیں لکھا. وہ ظاہر ہے جو 30-40 سال اپنے مولا کے لیے چیزیں جمع کر رہا ہو, امام اتنا تو اس کی عزت رکھتا ہے نا کہ تم بس نام لکھ دو ہمارا, باقی ہم جانے اور کائنات جانے. وہ امام اسی کو کہتے ہیں نا, کائنات کا امام ہے. ہم تو سمجھتے صرف ہمارا امام ہے اور دوسروں کو ماننے نہیں دیتے. بھائی ماننے دیں دوسروں کو, کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ کائنات کا امام ہے. جھگڑا یہی تو ہے, امام سب کا ہے. اب جس کی جتنی ظرفیت ہے اتنا امام کو مانے گا. آپ ماننے دیں, آپ کتنا مانتے ہیں, میں کتنا مانتا ہوں, اچھی بات ہے. ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ہم مومنوں کا تو یہ حال ہے, ایک دوسرے سے بھی لڑتے ہیں کہ ہم ایک کو کہتے ہیں یہ ولایت نہیں مانتا, وہ کہتا ہے دوسری ولایت کو نہیں مانتا. بھائی ایسا نہیں ہے, یہ ولایت نعمت ہے, نعمت. اس کا شکر یہ ہے کہ ولایت کی اطاعت کرو. ہر چیز کی شکر ہے نا. آنکھ نعمت الہی ہے. آنکھ کا شکر کیا ہے؟ کہ وہ دیکھو جو حلال ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ ان آنکھوں سے آدمی حرام دیکھے تو کفران نعمت نہیں ہے. زبان نعمت ہے, زبان سے اچھی بات کرو,
نہ کسی کو برا کہو، نہ تہمت لگاؤ، نہ غیبت کرو، نہ جھوٹ بولو۔ اگر بولو گے تو کفران نعمت کر رہے ہو۔ کان نعمت ہے، حرام چیز نہیں سنو۔ ہاتھ نعمت ہے، تسبیح جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ حدیث رسول خدا کی، وہ مسلمان نہیں جس کے بدن کے اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ بھائی رسول کو تو مانتے ہیں نا ہم لوگ، تو رسول کی حدیث کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں تو صرف رسول کی ایک ہی حدیث پتہ ہے، کیا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ تو عزیزان محترم باقی حدیثیں بھی رسول کی ہیں، اس کو بھی زندگی میں عمل کریں۔ خوب ہم اگر ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کریں گے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین مبین اسلام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مولا کہتے ہیں کہ وہ نعمت جس کا تم شکر کرو سب سے پہلے وہ اسلام ہے جو تمہیں خدا نے دیا، جس مذہب پر تم ہو، جس دین پہ تم ہو، وہ اسلام ہے۔ خوب ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کیسے نظر آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں؟ وہ تبھی نظر آئے گا کہ جو ہمارا کردار ہے، ہماری گفتگو ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کیسا ہے وہ دکھائے گا۔ مسجد میں اچھا ہے، امام بارگاہ میں اچھا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ گلی میں کیسا ہے، یہ اپنے گھر میں کیسا ہے، یہ اپنے اسکول میں یونیورسٹی میں کیسا ہے، یہ بازار میں کیسا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنی تنہائی میں کیسا ہے، یہ اپنی تنہائی اور خلوت میں کیسا ہے۔ کیونکہ خدا صرف مسجد میں تھوڑی دیکھتا ہے یا امام بارگاہ میں، خدا تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ مگر ہم نے تو قرآن، خدا جو ہے وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی میرے وجود سے بھی زیادہ مجھ سے خدا قریب ہے، لیکن کیا میں اس کا احساس کرتا ہوں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ آپ کو پتا ہو کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں روڈ پہ، موٹر وے پہ کیمرے لگے ہوئے ہوں تو آپ گاڑی کی سپیڈ نہیں تیز کرتے، سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں۔ کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے، چالان ہو جائے گا، جرمانہ ہو جائے گا۔ مگر جو خدا کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں وہ، اب آپ چاہے اکیلے بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہو، اور آج کل تو گناہ سستا ہو گیا ہے۔ آج کل تو گناہ کرنے کے لیے پوچھنا تھوڑی پڑتا ہے، چلنا تھوڑی پڑتا ہے، گناہ خود آیا ہوا ہے۔ آج گناہ جوانوں کے ہاتھوں میں خود اتر گیا ہے۔ اب یہ وہ حدیث کا مصداق ہے یہ زمانہ۔ جان محترم آخری زمانے کی حدیثوں کو، اور میرا مقصد یہی تھا کہ بس آپ کو بہت تیزی سے جو ہے وہ آخری امام کی طرف لے کر آؤں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہاں کے لوگوں کا ایک عمل، نیک عمل، تمہاری 50 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم جنگ احد میں، جنگ بدر میں ہماری 50 نیکیاں، کہا ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل نیکی ایسی ہوگی جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھ کر نیکی کرنے جا رہا ہے۔ مگر آج ایسا نہیں ہو گیا۔ آج ہمارے ہاتھ میں آگ نہیں ہے، ہر وقت انسان کے لیے کھلا ہوا ہے گناہ، اور ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ دشمن جو ہے وہ دشمن صرف مذہب کا نہیں ہے، دشمن انسانیت کا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یورپ کا ملک ہو یا کوئی ایشیا کا ملک ہو، اسے نفسوں کو تباہ کرنا ہے۔ کیوں تباہ کرنا ہے؟ تاکہ، اور خاص طور پہ وہ کہ جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے نفسوں کو تباہ کر دو، ذبح کر دو۔ کیوں؟ تاکہ یہ اپنے وقت کی امام کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکے۔ اب ایک جوان اگر خدا نہ خواستہ رات کو گناہ کرے تو کیا صبح فجر کی نماز پڑھے گا؟ وہ نہیں پڑھے گا۔ کیسے اٹھے گا؟
آپ 50 الارم لگا لیں نہیں اٹھ سکتے. کیوں؟ جب گناہ بوجھ بڑھ جاتا ہے روح کو بھاری کر دیتا ہے. آپ سے نہیں اٹھا جائے گا، آپ کتنوں کے لیں. مگر جو جوان عشق الہی میں تڑپتا ہو وہ رات کو بار بار اٹھ کے دیکھتا ہے نماز کا وقت ہو گیا. وہ یہ نہیں پوچھتا مولانا نماز فجر کی قضا کب ہوگی، وہ یہ پوچھتا ہے فجر کا اول وقت کیا ہے. کیوں؟ تاکہ میں فجر سے پہلے سحر میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروں. سجدہ کریں. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اگر تم تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس وقت میں صرف اٹھ جایا کرو، بیٹھ جایا کرو بس. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہے. آج دنیا پریشان ہے، رزق نہیں مل رہا، اولاد نہیں مل رہی، دنیا میں پریشانی ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی، آیت اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی ان سے پوچھتے تھے دنیا، دین، آخرت، تو کیا کہتے تھے؟ تمہیں دنیا چاہیے تہجد پڑھو، تمہیں دین چاہیے تہجد پڑھو، تمہیں آخرت چاہیے تہجد پڑھو. کیوں اتنی تاکید ہے؟ شخص کہتا ہے میں جا رہا تھا، آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب ولی الزمان کے اندر اس واقعے کو بیان کیا. کہتا میں جا رہا تھا، میں اپنے کاروان سے جدا ہو گیا، آنکھ لگی دیکھا کاروان جا چکا، شدید سردیاں، میں آگے جا کر تو مجھے ایک باغ نظر آیا. اس باغ میں ایک شخص جو ہے وہ درختوں کے پاس ہے. میں ان کی خدمت میں گیا کہ میں نے کہا مجھے جانا ہے، مجھے پہنچنا ہے، میں کیا کروں؟ کہا جاؤ جا کر زیارت پڑھو. ایک زیارت پڑھائی، پھر میں پڑھتا رہا، پھر واپس گیا کہ مجھے جانا ہے، مجھے رستہ ہے. کہا جاؤ زیارت جامع کبیرہ بھی پڑھو. مجھے زیارت جامع کبیرہ کہتے حفظ نہیں تھی لیکن میں نے پڑھنا شروع کی، خود بخود پڑھتا گیا. پھر وقت فجر سے پہلے کا ہے، پھر کہا وہاں تہجد پڑھو. کہا میں نے تہجد پڑھی. پھر میں ان کی خدمت میں گیا، کہا کہ آؤ سواری پہ بیٹھو. اب میں اپنی سواری بیٹھا مگر سواری چلنے کا نام نہ لے. پھر اس روحانی شخصیت نے مجھے خود اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، اور وہ کوئی اور نہیں وقت کا امام ہے. وہ کہتے ہیں مجھے امام نے جاتے ہوئے یہی بولا کہ اگر تم ہمارا انتظار کر رہے ہو تو تہجد تہجد تہجد، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشوراء، یہ سب پڑھو. تو کیا یہ ہماری زندگی میں ہے؟ عزیزان محترم، ہم ایسے تو کربلا پہنچنا اگر آسان ہوتا تو پھر 72,000 پہنچ چکے ہوتے. 72 کیوں پہنچے؟ کیونکہ کربلا پہنچنا آسان، اور کربلا پہنچنا بھی کمال نہیں ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ کربلا میں شمر لائن بھی پہنچا تھا. کمال یہ ہے کربلا پہنچ کر امام کی طرف ہو جاؤ، یہ ہے. تو آج جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام پیش کی، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل عمل انتظار الفرج ہے اللہ کی طرف. یعنی کیا؟ یعنی آخری کا انتظار کرنا سب سے بہترین عمل ہے. لیکن کیا آج جمعے کا دن ہے؟ آج جمعے کا دن ہے. جمعے کا دن متوقع ظہور کا دن ہے. روایات کہتی ہیں کہ ظہور جمعے کے دن ہوگا، اور بھی ہے لیکن جمعے کے دن تاخیر زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعے کا دن آخری امام کا دن ہے. آپ مفاتیح الجناح کھولیں تو آج جمعے کے دن جو زیارت ہے وہ کس کی ہے؟ امام زمانہ کی زیارت ہے. کیا ہم نے وہ زیارت پڑھی آج امام کی؟ صبح سے ابھی تک کتنی دیر ہے؟ وہ 2-3 منٹ کی زیارت ہے. کیا آج ہم نے دعائے نطبہ پڑھی صبح اٹھ کے؟ دعائے نطبہ کیا ہے؟ امام کو پھکارنا ہے. ایک ہوتی ہے دعا، ایک ہوتی ہے مناجات، ایک ہوتا ہے نطبہ. دعا یہ جو ہم آرام سے کرتے ہیں. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ آہستہ سرگوشی کرنا. نطبہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی چیخ پھکارنا. کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کا سبب ہے؟ این الحسن این الحسین.
کہاں ہے وہ زہرا کا لال؟ وہ یہ نتبہ ہے. کیا آج ہم نے پکارا خدا کی بارگاہ میں امام؟ آج میں نے گریہ کیا. اگر آپ پوری دعا نتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 2-3 لائن پڑھ دیتے. کم از کم کہتے تو صحیح کہ مولا میں حاضر ہوں، تیار ہوں. یہ عزاداری، یہ ماتم کا اصل وارث کون ہے؟ وقت کا امام ہے. کیوں کہا گیا کہ اس عزاداری کو قائم رکھو؟ کیوں کہا گیا کہ امام حسین کا مقصد بیان کرو؟ آج ہماری مجلسیں، آج ہماری چیزیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں. ہم اس سے بہتر کہ امام کا مقصد بیان کرتے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگ گئے. اپنا وقت تو ضائع ہو ہی رہا ہے، جو مومنین امام کے عشق میں آتے ہیں ان کا وقت بھی ضائع کرتے. صرف امام کا مقصد بیان کریں، صرف عزاداری بیان کریں، اور اس عشق کے کاروان کو وقت کے امام سے جوڑیں. وہ جو امام پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے، وہ ہے اصل وارث. اس سے زیادہ کربلا کو کوئی پہچان نہیں سکتا. جو خود زیارت ناہیہ میں یہ کہہ رہا ہو میرا سلام ہو ان بدنوں پر جو دشت کربلا میں بکھرے رہے. یہ نہ امام کے علاوہ تو کوئی ان کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. تو عزیزان محترم، ہمیں امام کی طرف بڑھنا ہے. تو کیسے بڑھیں امام کی طرف؟ کیا کریں؟ یہی 2 چیزیں عزیزان محترم. انتظار 2 طرح کا ہے. ایک انتظار جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ بیٹھے رہیں، بھئی ہم بیٹھے رہیں کہ کوئی آئے گا. اب آپ مجلس کی ہے، اب آپ بولیں کہ جی مجلس ہونی ہے، مولانا آئیں گے، لیکن آپ کوئی انتظام نہ کریں، نہ مائک، نہ ساؤنڈ، نہ لائٹیں، نہ پنکھے، بس بیٹھے رہیں گے. مولانا آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اب مولانا آئیں اس کے بعد آپ ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہوں، پنکھے لگا رہے ہوں، سارے کام کر رہے ہوں، تو یہ کیسا انتظار تھا؟ یہ ایک بے فعالہ انتظار تھا. اس سے مطلب ہے کہ آپ کو کوئی انتظار کی کیفیت نہیں تھی. ایک انتظار کیا ہے کہ آپ تیار رہیں، کبھی بھی آ جائے گا، کبھی بھی آ جائے گا. ایسا انتظار. مسیحیوں کرسچن کی جو کتاب ہے انجیل کے اندر کی عبارت آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جمعے کا دن ہے، آپ کو ہدیہ کرنے کے لیے آیا تھا. بس میں انجیل میں بیان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گھر کا بڑا، خاندان کا بزرگ، گھر کا مالک گھر سے دور چلا جائے اور پیچھے وہ گھر والوں کی ڈیوٹیاں لگا جائے مخصوص کاموں کی، اور اس کے بعد وہ واپس آئے، لیکن کب واپس آئے بتا کے نہ جائے. عبارت میں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شام کو واپس آئے، ہو سکتا ہے وہ رات کو واپس آئے، ہو سکتا ہے وہ صبح جب مرغے اذانیں دے رہے ہوں وہ واپس آئے. مگر خبردار بیدار رہنا، یہ نہ ہو وہ آئے تم سو رہے ہو. یہ انجیل کی عبارت ہے امام زمانہ کے لیے، حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے علاوہ موعود کا ذکر انجیل کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ جب امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایسا انتظار کرو. تو کیا ہم انتظار کر رہے ہیں امام کا ایسا؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے کام، اپنی ایجوکیشن، اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنی پڑھائی، اپنا اخلاق، اپنا کردار ایسا ہے کہ امام جب آئیں تو امام بولے ہاں تم میرے فوجی ہو، تم میرا کام کرو، تم میرے فلانا ڈپارٹمنٹ کو سنبھالو، تم اکاؤنٹس کو سنبھالو، تم آئی ٹی کو سنبھالو. امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مولانا ہوں گے امام کے ساتھ؟ امام نے صرف حوضے میں تھوڑی آنا ہے، امام نے حکومت بنانی ہے. امام کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی. روایات کہتی ہیں پوری دنیا میں کیسے حکومت ہوگی امام کی؟ آٹومیٹک ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی. تو خود بخود ہونی تھی تو مولا 1100 سال ہو گئے، کیوں نہیں آ رہے؟ آواز یہی آئے گی، امام امت کے بغیر نہیں آئے گا. 11 کو بھیجا تھا، امت نے قدر نہیں کی، 12ویں کو اٹھا لیا. جب تک تم صحیح نہیں ہوگے امام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اور اس خوش فہمی مت رہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہو رہے تو مولا نہیں آئیں گے. نہیں، خدا قرآن میں کہتا ہے
کہ میں دوسری قومیں پیدا کر دوں گا. اور دنیا میں قومیں پیدا ہو چکی ہیں, کام کر رہے ہیں وہ, ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں. دنیا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, فضاؤں ہواؤں میں تسخیر کر رہی ہے. فضاؤں کے پاسورڈ کو توڑتی ہوئی حکومت کر رہی ہے. آپ کے سامنے ہے آج خطے کی جو پوزیشن ہے, پورے حالات آپ کے سامنے ہیں. کون طاقت میں آتا جا رہا ہے سوائے ولایت علی ابن ابی طالب کے, جن کے سینوں میں یہ ولایت ہے, ان کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں دنیا کی استعماری طاقتوں کو گھٹنے ٹکا دے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہم صلی علی محمد. تو اپنے آپ کو صحیح کریں جوانوں, آپ جوانوں کے لیے ماشاءاللہ یہ سب ہے. اپنی زندگی کی قدر کریں, ایجوکیشن حاصل کریں, بہترین پڑھائی کریں, اچھی پڑھائی کریں, اپنے ڈپارٹمنٹس میں اسپیشلائزیشنز کریں, اپنے ملک کو اپنی قوم کو اس مقام پر لے کر آئیں. جیسے وہ ایک شہید ہوا اور اس نے وصیت لکھی اپنے بیٹے کے لیے. بیٹا کتنا بڑا ہے, 2 سال کا. اب اس کو کہاں سمجھ میں آئے گی, لیکن اس نے لکھی اس لیے کہ جب بڑا ہوگا تو پڑھے گا. اب وہ بچہ بڑا ہو کے پڑھتا لیکن ہمارے لیے وہ وصیت کام آ گئی. اس نے کیا لکھا, اس نے کہا بیٹا دنیا بہت پرآشوب ہے, آخری زمانہ ہے, ہر چیز فتنہ فساد, ہر چیز اوج پر ہے. خیال رکھنا اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے جانا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خدا تمہارا, خوب حدیث ہے, دنیا کیا ہے, دنیا بازار ہے, سوق ہے, بازار میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ اس دنیا سے کیا کرتے ہیں, آپ فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان. خوب ہر بازار میں قیمت ہے عزیزان محترم. حضرت یوسف کی بھی مصر کے بازار میں قیمت لگی تھی. اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے جائیں کہ خدا خریدار بن جائے. خدا خریدار تو مگر کیسے لگائیں قیمت, کون لگائے قیمت, کیا کروں کہ خدا میرا خریدار بنے. اپنی تنہائی میں, اپنی خلوت میں سجدے کریں خدا کو. مگر خالق نہیں ہے کیا وہ, مگر نعمتیں اس نے نہیں دی ہمیں, مگر مالک یوم الدین نہیں ہے. کربلا میں امام سجدہ کر رہے ہیں, سجدے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں. قرآن کی آیات کی صدائیں اس دشت کربلا میں گونج رہی ہیں. یا ایت النفس المطمئنہ, اے اطمینان پانے والے نفس, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف رجوع کرو. راضیۃ مرضیہ, ہم بھی تم سے راضی, تم بھی ہم سے راضی. کس کمال پر سجدہ کیا میرے مولا نے, آج ہمارے سجدوں کو بچا گیا. امام نے نہ سجدہ کیا ہوتا تو آج ہمارے سجدے نہیں ہوتے. امام بچا گئے نماز, تبھی ہماری نمازیں بچی ہوئی ہے. امام کی وجہ سے اسلام بچا ہوا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, امام کسی فرقے کے نہیں ہیں, امام بشریت کی بقا کے لیے کربلا آئے, اور کربلا کو ایسا سجایا کہ قیامت تک کی یزیدیت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی طاغوتی استعماری نظام کھڑا ہوگا حسینیت اس کے مقابلے میں آ جائے گی. حسینیت, یہ ہے پیغام, یہ ہے عزاداری, یہ ہے بیداری. اگر روح عزاداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دوستو. روح عزاداری کو سمجھیں اور وقت کے امام تک پہنچے, خود پہنچے, امام نہیں آئے گا. حدیث ہے, میری شہزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے,
اول و آخر پوری کائنات کی، وہ کہ جب تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، کیا مقام ہے! ام ابیہا، بی بی بیٹھی ہوئی ہیں جنت البقیع میں، قبور پر صحابی رسول آتا ہے، موقع غنیمت جانتا ہے، بی بی سے سوال کرتا ہے، کہا بی بی ایک سوال ہے، کہا یہ مولا کائنات نے کیوں نہیں، جب حق پہ تھے تو کیوں نہیں قیام کیا؟ تو بی بی فرماتی ہیں امام کی مثال کعبے جیسی ہے، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگوں کو آنا تھا، امام کے پاس نہیں آئے۔ آج بھی امام موجود ہے، امام نہیں آئیں گے، ہمیں امام تک پہنچنا ہے۔ امام نے کربلا سجائی، امام نے کربلا ڈیزائن کی پوری، امام نے دعوت دی، امام نے نامے لکھے، امام نے لوگوں کو بلایا، آؤ۔ کون آیا؟ وہی جو امام کو پہچان گئے تھے، وہ جو سمجھ گئے کہ اصل حیات زندگی امام ہے، امام کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے تو کہا ہم 70 دفعہ مارے جائیں، 70 دفعہ زندے کیے جائیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اماموں سے۔ یہی ایام عزاداران محترم، آپ ماشاءاللہ عزاداری کر رہے ہیں، خدا اس کو قبول کرے، خدا ان مجلس ماتم جلوس کو قائم اور دائم رکھے۔ لٹا ہوا کارواں ہے، کربلا ختم نہیں ہوئی کہ صرف عاشورہ کے دن معاملہ نہیں، جب یہ کارواں سب کچھ کر کے واپس بھی مدینہ گیا ہے نا اپنی زندگی گزارنے، بچوں کی حالت یہ تھی کہ بچے جب کہیں پر قربانی ہوتا دیکھتے تھے نا تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ وہ جو بچے ساتھ تھے نا، وہ کیوں کہتے تھے، کبھی قصاب کو دیکھتے تھے، قصائی کو رونا شروع کر دیتے تھے، پوچھتے تھے تم نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ اور کیا دیکھا ہے کربلا ہمیں؟ ایک غلام، نیا غلام آیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں نا چوتھے امام میرا بیمار امام سید الساجدین زین العابدین، عجیب شاعر کہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، ایک ہاتھ میں کائنات ہے، حیران ہوں یہ دیکھ کے یہ کیسا قیدی ہے جو خود مختار ہے۔ کیسا ہے یہ؟ امام کو کہا لوگوں نے کہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، بس کر دیں گریہ، کم کر دیں گریہ۔ کہا کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف، اتنا انہوں نے گریہ کیا، بال سفید، آنکھیں نابینا، اور حضرت یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہے، میرے سامنے 18 یوسف قربان ہو گئے، میں گریہ نہ کروں، میں کیسے کھانا کھاؤں، میں کیسے آرام کروں؟ اب نیا غلام تھا، امام نے، اللہ نیا غلام تھا، اسے پتہ نہیں تھا، قربانی کر کے، گوسبند یعنی بھیڑ کی قربانی کر کے، بھیڑ کا سر ہاتھ میں رکھ کے صحن میں آ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ امام جب سے کربلا سے واپس آئے ہیں، امام یہ چیزیں پسند نہیں کرتے۔ اب امام جیسے داخل ہوئے، امام جا رہے تھے، امام کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ پڑ گئی۔ بیان کرتے ہیں کہ امام نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور جا کر گریہ شروع کر دیا۔ واہ قتیلہ، کہ کیسا مارا گیا، وہ مظلومہ، کہ کیسا مارا گیا، واہ میرے جتا۔ گریہ کرتے رہے، ساری رات گریہ کرتے رہے۔ وہ کیسے نہ کرتے، کیونکہ جس امام نے تشت دیکھا ہو،
اس دشت پہ کپڑا ہٹا کر جب دیکھا ہو تو کیا لگا؟ ہاں عزادارہ ہوتا ہے، بہت غم ہے، بڑی مصیبت ہے سید ساجدین کی۔ بیان ہوتا ہے نا کہ صرف معاملہ یہ ہے، امام اس حالتوں میں، ان ساری چیزوں میں یہ سب دیکھ رہے ہیں، بیمار ہے، خوب مصلحت پروردگار ہے، امام کو باقی رکھنا ہے، لیکن وہ ساری مشکلات کو امام دیکھتے رہے۔ امام کے لیے یہ سب سخت تھا۔ امام نے دیکھا کہ جب چچا عباس گرے ہیں تو بابا نے اپنی کمر کو پکڑا ہے، انکسر ظہری، کہا کہ بابا کہتے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی، عباس گرا۔ اللہ، تو امام نے دیکھا بھائی علی اکبر جب گرے ہیں تو بابا کو پکارا ہے، وہ یہ بھی سنا کہ بابا جب اس بدن پر پہنچے تو بابا نے یہی کہا کہ بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، علی اکبر کا لاشا بلند کرو، باپ سے نہیں اٹھتا۔ خود یہ ساری مصیبتیں، مشکلات کو میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ خوب عجیب مصائب ہیں، عجیب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب چند دن گزرنے کے بعد بنی اسد کے قبیلے نے ایک ایک لاشوں کو دفنانا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش جوان آیا۔ امام قید ہیں مگر اذن امامت سے، اللہ کی اجازت سے آئے۔ کہاں آئے؟ اپنوں کو دفنانے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو امام ہی دفنا سکتا ہے۔ اب آئے ہیں، اب نہیں جانے، کیونکہ سر تو ہے ہی نہیں، بدن پہ سر موجود نہیں ہے۔ اب امام سے وہ بنی اسد پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ایک ایک کر کر جو ہے وہ دفنایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ جہاں امام نے کہا کہ یہاں چھوڑ دو، یہاں مجھے اکیلے۔ اب ایک بدن ہے جسے امام سمیٹ رہے۔ اللہ، وجہ کیا ہے؟ کہا نیزے اتنے لگے، تلواریں اتنی لگی، جس کے پاس جو تھا اس نے ایسا ظلم کیا سیدہ کی کمائی پر کہ بدن ایسا تھا کہ جسے سمیٹ کر قبر میں رکھا گیا، قبر کو بند کر رہے ہیں۔ بنی اسد کا قبیلہ کہتا ہے کہ امام تلواروں کو ہٹاتے ہیں، نیزوں کو، تیروں کو توڑتے ہیں۔ کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ایک انگلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ ظالموں نے انگوٹھی کے لیے انگلی کو بھی جدا کر دیا۔ ہاں داداران محترم، ان سب مصیبتوں کو دیکھتا میرا مولا شام کے زندان تک پہنچا۔ میں قربان جاؤں، میں نے پڑھنا تو کچھ اور تھا، لیکن کیا کروں، چھوٹی شہزادی وہ ہے نا کہ سارے آزاد ہو گئے، یہ آج تک زندان میں ہے۔ کہ بڑے لوگ بیمار ہیں، لوگوں نے بڑا مجھے کہا ہے کہ بڑے بیمار ہیں لوگ، وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں، کوئی ویسے بیمار ہیں، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی بچہ مریض ہے۔ میں نے کہا شہزادی کی خدمت میں چلتے ہیں، شہزادی سے واسطہ کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے شفا دلوا دے۔ ہاں، یہ بچی کیا کہتی ہے؟ یہ بچی کہتی ہے بھائی یہ پرندے رات کو کہاں واپس چلے جاتے ہیں؟ اللہ، خدا آپ کو اجر دے۔ آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی نا، جس کی چھوٹی بچی ہے نا وہ محسوس تو نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا تو پہنچ سکتا ہے نا۔ اب جو چھوٹی بچی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا، جانتی ہے روز واپس آئے گا، پھر بھی پوچھتی ہے بابا واپس کب آئیں گے؟ بابا واپس، بھائی روز دیکھتی ہے، صبح جاتا ہے شام واپس آتا ہے، پھر بابا واپس کب آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور اس بچی کو تصور کرے جو صبح سے یہ دیکھ رہی ہو، جو گیا واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ واپس آتے ہیں روز، یا آپ سفر کے بعد واپس آئیں، میری بھی چھوٹی بچی ہے، میں بھی جب واپس جاتا ہوں نا وہ ساری باتیں مجھے بتاتی ہیں۔ بابا جب آپ چلے گئے بھائی نے یہ کیا، باجی نے یہ کیا، اماں نے یہ کیا، فلانا یہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ سے اس کو محبت ہوتی ہے نا، وہ سب بولتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا کہوں آپ سے، شام کے زندان میں بچی نے بابا 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 کہا نا، اس لعین کے کانوں میں آواز آئی نا، یہ کیا ہے؟
کہا بچی ہے بابا پکار رہی، کہا بابا دے دو۔ اب کیا آیا؟ زندان میں تشت آیا، کپڑا ہٹایا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پہ زخموں کے نشان، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان۔ اللہ، مقتل کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں۔ بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگا۔ شاعر کہتا ہے اپنی زبان میں، بچی شروع ہو گئی کیا کہنا؟ بابا آپ کے جانے کے بعد، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد شہر کا قانون بدل گیا۔ کہا بابا آپ کے وقت میں تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے نا، بابا شہر کا قانون بدل گیا، بابا ہمیں تماچے پڑے، ہمیں تازیانے پڑے، بابا ہمیں گلی کوچوں میں گھمایا گیا، بابا ہمارے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی، بابا ہمیں غدار کہا گیا، باغی کہا گیا، بابا بس آخری جملہ شاعر کہتا ہے، بی بی بابا سے کہتی ہے، بابا اگر یہ مجھے کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے ان اشکوں کا واسطہ، تجھے ان گریوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل عطا، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار۔ پروردگار ہم خطا کار، گناہ گار، ہمیں اپنے وقت کے امام کے قریب پہنچا۔ پروردگار ہمارے امام کو ہمارے اعمالوں سے راضی فرما۔ پروردگار ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ جہاں جہاں مجلس ماتم، جلوس، عزاداری ہے، ان تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا۔ پروردگار تجھے اس بچی کا واسطہ جو خود تو اپنے بابا کے چہلم پہ نہ پہنچ سکے، پروردگار ہمیں چہلم امام حسین میں کربلا کی زیارت نصیب۔ پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا۔ یہاں پہ بھی جو بہرحال جنہوں نے مجلس، بانیان مجلس، جس نے بھی جتنا بھی انتظام کیا ہے، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ اس امام بارگاہ کو، اس مسجد کو جلد سے جلد شاد و آباد فرما۔ پروردگار ہمارے محرومین کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہمیں اسی طرح عزاداری کے ساتھ اس کے اصلی وارث تک پہنچنے کی توفیق عطا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد وآلہ۔ زیارت کرا دیں، متوجہ بزیارت